یہ عمارتیں اس وقت بنی تھی جب شہر حیدرآباد نیا نیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ کیوں اتنی زیادتی کی جا رہی ہے؟ KCR ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ نظام میرا بادشاہ ہے، یہ شہر نظام کا ہے، تلنگانہ نظام کا ہے، آندھرا نظام کا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے نیکلس روڈ کا نام بدل کر کے PV نرسمہا راؤ مرگ رکھ دیا گیا، حضور آباد کانسٹیٹیونسی کا نام بدل کے PV نرسمہا راؤ کے نام پر رکھا جا رہا ہے، نیکلس روڈ پر کروڑوں روپے لگا کر کے PV نرسمہا راؤ کے پتلے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ اس عمارت کو اور اس کے اطراف صرف میں سمجھتا ہوں کہ چند اگر 5 سے 10 کروڑ روپے لگا دیے جائیں تو یہ آباد ہو جائے گی، اور یہ ہیریٹیج ہے ہمارا 300 سال پرانا، اس کی حفاظت کرنا کیا تلنگانہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ KTR اکثر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جب یوگی آدتیہ ناتھ کی ایک اسپیچ آئی تھی تب KTR نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ دا نیم چینجر بٹ وی آر دا گیم چینجر۔ تو گیم چینج کریے صاحب، آئیے اس عمارت کو آباد کریے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کیوں خاموش ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج آف تلنگانہ کیوں خاموش ہے اس مسئلے پر؟ آداب ناظرین، اس وقت ہم لوگ شہر حیدرآباد کے ایک ایسے علاقے میں آئے ہوئے ہیں جو کافی زیادہ مشہور ہے اور جہاں کا ڈیولپمنٹ کافی زیادہ آج کل بول رہا ہے، لیکن اسی سے بالکل ½ کلومیٹر کے فاصلے پر میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ ساز عمارت، جس کی اگر سنگ بنیاد دیکھا جائے تو 1676 عیسوی ہے، یعنی کم و بیش آج سے 300 سال پرانی یہ عمارت ہے، اور ماشاءاللہ سے آج بھی جیسے کہ جوں کی توں قائم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور تلنگانہ ہیریٹیج جو ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج تلنگانہ ہے DHT، اس کی لاپرواہی، اور ساتھ ساتھ وقف بورڈ کی بھی اس کے ساتھ لاپرواہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زمین ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ زمین یہاں پر سے قبضہ بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کیوں ایک ہیریٹیج ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جبکہ اس کی تاریخ ہے 1676 عیسوی میں ملک میاں مشک نے اسے بنایا تھا۔ اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا اگر مشک کا اگر معنی دیکھیں تو خوشبودار بتایا جاتا ہے، لیکن اب اس محل کے پاس اگر آپ آ جائیں تو آپ کو یہاں پر گندی بدبو کے سوا کچھ ملنے کو نہیں رہا۔ عمارت آج بھی مضبوط ہے، ہم نے اندر کا دورہ کیا، اگر وقف بورڈ چاہے یا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ چاہے یا ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج تلنگانہ اگر چاہے تو یہ لوگ اسے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا پارک قائم کیا جا سکتا ہے، ایک بہت بڑا، میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو زمین ہے کچھ ایکڑز پر زمین یہاں پر ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ جو محل ہے، اس محل کے اوپری حصے میں ہم نے جا کر کے دیکھا تو وہاں پر کچھ غیر مذاہب کے تصاویر لگے ہوئے ہیں، پیچھے کی جانب زمین کے کچھ اور یہاں پر دیگر کچھ ڈیری فارمز ہیں اور کچھ اور بھی چیزیں یہاں پر ہم نے دیکھی۔ تو بہرحال یہ جو بڑی زمین ہے، اس زمین کو کہیں نہ کہیں آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ 300 سال قدیم اگر عمارت ہے تو اگر اسے ریسٹور کیا جائے تو یہاں پر یہ جو ہوگا ایک پارک بن سکتا ہے، اور عوام کے لیے کافی سہولت کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہیریٹیج جو ہوتا ہے، ہیریٹیج کی حفاظت کرنا یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف عوام جو ہے وہ اس محل میں یا اس محل کی زمین میں صرف جو ہے اسے پیشاب خانوں میں تبدیل کر دیا جا چکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ملک میاں مشک جو ہے وہ ابوالحسن تانہ شاہ کے جو گورنمنٹ تھی اس وقت یہ اس میں ایک رولر رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد 300 سال پہلے کم و بیش اسے بنایا گیا۔ لیکن آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ یا پھر ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج تلنگانہ کے اگر ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں گے تو میاں مشک کے نام سے، ملک میاں مشک کے نام سے صرف ایک ہی مسجد جو ہے وہ ان کے پاس اس کا ایک جو ہے پریزرو کیا ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر تک ان کی ویب سائٹس میں نہیں ہے۔ تو یہ نیگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کہیں یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے تو ان تمام لینڈ گرابرز کو دعوت نہیں دی جا رہی کہ آپ آئیں اور اس زمین پر قبضہ کر لیں؟ پھر بتا رہا ہوں یہ بالکل اتّاپور مین روڈ سے بالکل ½ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور قلعہ گولکنڈے سے صرف اور صرف 4.6 کلومیٹر ہے۔ آپ سوچئے کہ جہاں پر جو قدیم چیزیں ہیں، جو قدیم شہر ہیں، ان لوگوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے اگر آپ دوسرے اسٹیٹس یا دوسری کنٹریز میں اگر چلے جائیں، اگر آپ دیکھیں ابراڈ میں اگر آپ جائیں گے تو انہوں نے اپنی جو تاریخی عمارتیں ہیں انہیں سیو کر کے رکھا ہے، اور ان کے اطراف اتنا بہترین ڈیولپمنٹ پارکس وغیرہ بنایا ہے کہ عوام وہاں پر جاتی ہے اور اس کی ایک ہسٹری کریٹ کی جاتی ہے۔ تو حیدرآباد کے ساتھ اکثر یہی ہو رہا ہے کہ جو نظام دور حکومت یا قطب شاہی دور حکومت کی جو تاریخی عمارتیں ہیں اسے بہت زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اوپر کی جانب ہم گئے، ہم نے اوپر کی خستہ حالت دیکھی،
اور اگر آپ دیکھیں گے اس محل کے پیچھے بھی اس کی کافی زیادہ زمین ہے. یہ محل میں پھر بتا دوں کہ اتنا زیادہ خراب بھی نہیں ہوا ہے. اس جانب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک قلعے کی دیوار بنی ہوئی ہے, اور دوسری چیز اس کے اندر سے ایک زمین کے اندر سے ایک روڈ دے دی گئی ہے. پتہ نہیں یہ روڈ کب دی گئی, لیکن یہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے دیواریں چاروں طرف سے اٹھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر سے روڈ دی گئی. سڑک وہاں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسے سیو کرنا بہت زیادہ ضروری آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. ہم تلنگانہ حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جتنا جلد ہو سکے اسے سیو کریں. اگر آپ اوپر کی جانب دیکھیں تو اوپر بڑے بڑے جھاڑ اٹھ گئے ہیں. یہ حالت ہو چکی ہے عمارت کی. 300 سالہ قدیم عمارت یہ ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے جھاڑ آ گئے ہیں. ہم نے اندر جا کر کے دیکھا, اتنی خستہ حالت میں یہ نہیں ہے. اسے پریزرو کیا جا سکتا ہے, مگر ہو کیا رہا ہے, یہاں پر شرابیاں آتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, عیاشی یہاں پر ہو رہی ہے. عیاشی کے لیے یہ اڈہ بن چکا ہے. تو وقف بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ سامنے آئے. وقف بورڈ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس مسئلے میں. صرف یہ نہیں کہ آپ آفس میں بیٹھ کر کے کام کر لیں. ہماری اوقافی جائیدادیں بہت زیادہ قبضہ ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہماری تاریخ کر دی جا رہی ہے. اگر اسی طرح کا حال چلتا رہا تو بمشکل 20 سے 30 سال میں ہماری تاریخ ختم کر دی جائے گی. اندر کے جو ہم نے مناظر آپ کو دکھایا, آپ نے دیکھے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, عوام کو بتائیں, اور ہو سکے تو ہماری عوام سے گزارش کریں گے کہ آپ مشک محل ٹائپ کریں گوگل میں جا کر کے, اور اس جگہ پر ضرور آتے رہیں, وزٹ کرتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر کے رہیں گے تاکہ یہاں پر ایک پارک بن سکے یا عوام کے لیے بیٹھنے کی سہولت. رپورٹ مشک محل سے ہم اسی طرح کی سٹوریز لے کر کے آپ کے درمیان ہر آلٹرنیٹ ڈیز آئیں گے, اور حیدرآباد کی تاریخ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. جو ہیریٹیجز ہیں ہم اسے دکھاتے رہیں گے. یہ 99 ایکسپریس ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے. ہمارے چینل کو فیس بک پر ضرور فالو کریے, یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے, اور اگر ہمارے یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ انہیں شیئر کریں. اس لیے نہیں کہ ہمیں پاپولیرٹی ملے, بلکہ اس لیے کہ ایسی جو ہماری تاریخی عمارتیں ہیں انہیں ہم سیو کر سکیں. ابرار فیشن فیبرکس, ملٹی برانڈیڈ فیشنیبل ٹیکسٹائل شو روم, ریمنڈس, ریڈ اینڈ ٹیلر, سیارام اور ڈگ جام جیسی کمپنیز کا کلرفل کلیکشن. سوٹنگز, شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی, ڈیزائنر سوٹس, جودھ پوری, صدری, کرتا پاجامہ اور پگڑی. بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں, بالکل ہی نئے اسٹاک کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کے منتظر. ابرار فیشن فیبرکس, موسا بولی, بسائڈ پستہ ہاؤس, حسینی علم روڈ, حیدرآباد.